وہ میرے پاس سے گزرا میرا حال تک نہ پوچھا، میں کیسے مان لوں وہ دور جا کے رویا۔ میں بھی بہت عجیب ہوں، میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی اردو زبان کے عروج کی، اس وقت کی جب اردو زبان کا بول بالا ہوا کرتا تھا، وہ وقت جب اردو شاعری پوری دنیا میں سنی جاتی تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ زبان زوال پذیر ہوتی گئی۔ وہ زبان جس نے ایک عروج دیکھا، آج وہ پستی کی جانب رواں ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ اردو زبان کے زوال کی وجہ کیا بنی۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ ہندوستان اور پاکستان جب دو الگ ملک بنے، اردو زبان جہاں اس نے جنم لیا تھا وہاں پر ہی اس کو اجنبی بنا دیا گیا۔ ہندوستان جہاں اردو زبان کا بول بالا ہوا کرتا تھا، آزادی کے بعد ہندوستان نے ہندی کو اپنی قومی زبان کا درجہ دے دیا۔ اردو جو کبھی بزم ادب کی شہزادی ہوا کرتی تھی، اب اسے صرف مسلم زبان کہہ کر الگ کر دیا گیا ہے۔ اسکولوں میں اردو کی تعلیم کم ہونے لگی، ادبی مراکز بند ہونے لگے، جوان نسل کو انگریزی اور ہندی کی طرف موڑ دیا گیا ہے۔ اس تقسیم نے اردو کو صرف سیاسی طور پہ نہیں بلکہ سماجی اور معاشی طور پہ بھی کمزور کر دیا ہے۔ وہ زبان جس نے مرزا غالب کا کلام لکھا، جس نے دہلی کی گلیوں کو شعر و شاعری سے سجایا، اس زبان کو آج ہم نے اپنے سے الگ کر دیا۔ نئے پاکستان میں اردو کو قومی زبان کا درجہ دیا گیا، مگر یہ فیصلہ اتنا آسان نہیں تھا۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں مختلف زبانیں بولی جاتی تھیں۔ پنجاب میں پنجابی، سندھ میں سندھی، بلوچستان میں بلوچی تو خیبر پختونخوا میں پشتو۔ جب سرکار نے اردو کو سرکاری زبان بنانے کا فیصلہ کیا تو مختلف مظاہرے سامنے آئے۔ سب سے بڑا رد عمل مشرقی پاکستان بنگلہ دیش سے آیا، جہاں پہ بنگالیوں کا کہنا یہ تھا کہ اردو زبان کو ہم پہ زبردستی تھوپا جا رہا ہے۔ 1952 کا بھاشا آندولن ڈھاکہ میں پھوٹا، جہاں کئی نوجوانوں نے اپنی زبان کی خاطر اپنی جانیں بھی دے دی۔ پاکستان میں اردو صرف ایک زبان نہیں تھی، یہ ایک سیاسی نظام کی لاٹھی بن چکی تھی جس نے کئی دلوں میں فاصلے پیدا کر دیے۔ 1960 اور 70 کی دہائی میں جب ٹیلی ویژن اور سینما کا اثر بڑھنے لگا تو لوگ اردو ادب کو بھلانے لگے۔ دنیا جدت کی طرف جا رہی تھی، ہمارے ملک میں بھی جدت کے نام پر لوگ اپنی تہذیب اور ثقافت کو بھلانے لگے۔ ادبی محفلیں، مشاعرے اور کتابی تحریکیں دھیرے دھیرے کم ہونے لگیں۔ بازاروں میں اردو کی کتابوں کی خرید و فروخت کم ہونے لگی۔ نئے نصاب میں انگریزی کو اہمیت ملنے لگی۔ نئی نسل کے لیے اردو صرف ایک امتحان کا مضمون بن کر رہ گیا، ایک بوجھ، ایک مجبوری۔ سینما اور ٹی وی نے انگریزی اور ہندی کا اثر بڑھایا، جس سے اردو زبان کے زوال کا سفر شروع ہوا۔ کتابوں کو دھول لگنے لگی، اردو کی بزم ایک خاموشی میں ڈوب گئی، جیسے کوئی شہر کبھی روشن تھا لیکن اب اندھیروں میں چھپ گیا ہو۔ ہر اندھیرے میں ایک روشنی ہوتی ہے۔ جب امیدیں ٹوٹنے لگتی ہے تو کہیں نہ کہیں ایک امید کی کرن نظر آتی ہے۔ اسی دور میں کچھ ایسی آوازیں اٹھی جو اردو کو نئے رنگوں میں پیش کرنے لگی۔ ان میں سے ایک تھے جان ایلیا۔ میں بھی بہت عجیب ہوں، میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ جان نے تنہائی، بغاوت اور وجودی الم کو اردو میں بیان کیا۔ ان کے لکھے ہوئے اشعار آج بھی نئی نسل کے دلوں کو چھو جاتے ہیں۔ پروین شاکر، جن کو خوشبوؤں کی شاعر بولا جاتا ہے، انہوں نے پہلی مرتبہ اردو میں عورت کے جذبات، خوشبوؤں اور نرمی کو اتنی خوبصورتی سے پیش کیا کہ اردو ادب کا ایک نیا باب کھل گیا۔ وہ میرے پاس سے گزرا میرا حال تک نہ پوچھا، میں کیسے مان لوں وہ دور جا کے رویا۔ احمد فراز اور فہمیدہ ریاض، ان دونوں نے محبت، سیاست اور سماجی بے حسی کے خلاف اپنے قلم اٹھائے۔ یہ اردو میں نئے شعر، نئے الفاظ اور نئے جذبات لے کر آئے، نئے دور کے درد کو لکھنے لگے۔ جیسے کوئی شاخ ٹوٹی تھی، اس شاخ میں نئے پتے کھلنے لگے۔ 21ویں صدی میں ٹیکنالوجی نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا اور اس بدلاؤ کا حصہ اردو زبان بھی بنی۔ جن زی نے اردو میں آنے والے زوال میں اپنا پورا حصہ ڈالا اور ابھی تک ڈال رہی ہے۔
جن زی وہ نسل ہے جس نے دنیا میں آنے والی ہر بڑی تبدیلی کو دیکھا، اور اردو زبان نے جن زی کے ہاتھوں اپنا زوال بھی دیکھا۔ سن 1947 میں ہم نے گوروں سے جسمانی آزادی تو حاصل کر لی، مگر ہم آج بھی ان کے ذہنی غلام بن کے بیٹھے ہیں۔ اس میں قصور صرف ہماری نسل کا نہیں بلکہ ہمارے بڑوں کا بھی ہے، جنہوں نے ہمیں اردو سے الگ کیا اور انگریزی کی طرف دھکیلا، جہاں پہ انگریزی بولنے والے کو پڑھا لکھا اور اردو بولنے والے کو جاہل سمجھا جاتا ہے۔ مدارس کو ہم نے اسکول بنا دیا اور اسکول نے اردو زبان کو تالے لگا دیے۔ جماعت خانے کے بجائے کلاس روم میں بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیا۔ استاد کے بجائے ٹیچر نے پڑھانا شروع کر دیا۔ مضمون کی جگہ سبجیکٹ کو پڑھنا شروع کر دیا۔ امتحان کی تاریخ کے بجائے ڈیٹ شیٹ آنے لگی۔ ریاضی کو میتھ اور اسلامیات جیسے مضمون کو اسلامک اسٹڈیز بنا دیا۔ گرمی اور سردی کی چھٹیاں ونٹر اور سمر ہالیڈے بن گئی۔ چھٹیوں کا کام ہالیڈے ہوم ورک بن گیا۔ طلبہ پڑھنے کے بجائے اسٹوڈنٹ اسٹڈی کرنے لگ گئے۔ امتحانات کی تیاری کے بجائے ایگزام کی پریپریشن ہونے لگ گئی۔ کاپیوں پہ ہونے والا کام نوٹ بکس پہ ہونے لگ گیا۔ استاد کے لیے کرسی اور میز کے بجائے ٹیچر کے لیے چیئر اینڈ ٹیبل آنے لگ گیا۔ کھیل کا وقت سپورٹس پیریڈ بن گیا۔ ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ اردو زبان کو کیسے عروج حاصل ہوا۔ ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اردو زبان کا زوال کہاں سے شروع ہوا۔ اردو زبان کے زوال میں صرف تعلیمی ادارے قصوروار نہیں ہیں، بلکہ اردو زبان کے زوال میں ہمارے گھر بھی پورے حصے دار ہیں۔ ہمارے گھروں میں اردو زبان کے ساتھ یتیم اولاد والا سلوک ہوتا ہے۔ زنان خانہ اور مرد خانہ تو کب کے ختم ہو گئے، لیکن خوابگاہ کو ہم بیڈ روم کہنے لگے۔ باورچی خانے کو کچن کا نام دے دیا اور اس میں موجود برتن کراکری بن گئے۔ غسل خانہ پہلے تو باتھ روم ہوا، پھر ترقی کر کے واش روم بن گیا۔ الماری کو ہم کیبنٹ کہنے لگے۔ دروازے ڈور بن گئے، کھڑکیاں ونڈوز بننے لگی اور اس میں لٹکے ہوئے پردے کرٹنز بن گئے۔ مہمان خانے اب ڈرائنگ روم بن گئے ہیں۔ گھر میں آنے والے مہمان گیسٹ بن گئے ہیں۔ پہلے گھنٹی بجتی تھی، اب بیل بجنے لگی ہے۔ چھتیں اب روف ٹاپ بن گئی ہیں۔ صرف گھر کی چیزیں نہیں بدلی، گھر سے جڑے تمام رشتے اب بدل چکے ہیں۔ ابا جان اور امی جان اب وہ موم ڈیڈ بن گئے ہیں۔ خالہ جان، تائی جان، ماموں جان، چاچو جان اب وہ انکل آنٹی بن چکے ہیں۔ دکان والا بچوں کے لیے وہ بھی انکل ہے، یعنی محمود و ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ ایک دور تھا جب اردو زبان صرف ایک زبان نہیں، ایک جذبہ تھی، ایک پہچان تھی۔ ہمارے ڈرامے اور ہماری فلموں میں بولنے جانے والے ایک ایک لفظ صرف کہانی کو نہیں بلکہ انسان کے دلوں کو چھو کر جاتے تھے۔ ایک ایک جملہ، ایک ایک مکالمہ تہذیب کی عکاسی کرتا تھا۔ لفظوں کا وزن، گفتگو کا لہجہ اور اردو کی مٹھاس ہر سکرین پر زندہ تھی۔ ایک وقت تھا جب وارث جیسے ڈرامہ کی وجہ سے بازار بند ہو جایا کرتے تھے۔ لوگ اپنے کام چھوڑ کے ڈرامہ دیکھنے کے لیے ٹی وی اسکرین کے سامنے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ایک دور تھا جب سلطان بائی کی فلم دیکھنے کے لیے ہر جمعے کو سنیما گھروں کے باہر لمبی لمبی قطاریں لگا کرتی تھی۔ اب ڈرامہ تو بہت سے بنتے ہیں مگر دیکھنے والا کوئی نہیں۔ اب فلموں میں پیسہ تو بہت سا بہا جاتا ہے، وی ایف ایکس لگایا جاتا ہے، مگر دیکھنے والا کوئی بھی نہیں۔ آج کے دور میں اردو پڑھنے کا رجحان تیزی سے کم ہو رہا ہے۔ بچے اور نوجوان اردو کتابیں اور اردو ادب میں دلچسپی نہیں لے رہے۔ سوشل میڈیا، انگریزی زبان کا بڑھتا ہوا استعمال اور ڈیجیٹل دنیا نے اردو زبان کو بہت پیچھے دھکیل دیا ہے۔ اردو مطالعے کی کمی کی وجہ سے نئی نسل الفاظ، محاورے اور اردو زبان کے خوبصورت انداز بیاں سے ناآشنا ہو رہی ہے۔ جب زبان کا مطالعہ کم ہو جاتا ہے تو اس کی طاقت اور اس کی خوبصورتی کھو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اردو زبوں حالی کا شکار ہے۔ اگر ہم نے اردو کا مطالعہ دوبارہ سے زندہ نہ کیا تو آنے والی نسلوں کے لیے اردو صرف ایک نصابی کتاب بن کر رہ جائے گی۔ اردو اپنا اصلی چہرہ اور اپنی خوبصورتی کھو دے گی۔ ہر زبان ایک تہذیب کا جسم ہوتی ہے اور اردو ہماری روح ہے۔ اگر ہماری روح زندہ ہے تو اردو زندہ ہے۔ تو چلیے آج وعدہ کرتے ہیں کہ ہم صرف اردو کو یاد نہیں کریں گے،
اسے بولیں گے، اسے جئیں گے، اسے لکھیں گے، کیونکہ اردو صرف ایک زبان نہیں، ہماری کہانی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ خدا حافظ۔